بسم الله الرحمن الرحيم. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليهم اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونتمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين فأصابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. صدق اللہ العظیم. بنی اسرائیل میں جو لوگ کافر تھے ان پر داؤد علیہ السلام اور عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی زبان سے لعنت کی گئی ہے کیونکہ وہ کافر گناہ کرتے تھے اور حد سے زیادہ بہک گئے تھے. وہ ایک دوسرے کو برے کاموں سے منع نہیں کرتے تھے اور ان کا یہ فعل بہت برا تھا. یہ گروہ وہ تھا جو حضرت داؤد علیہ السلام اور سے لے کے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور تک ساری سرگرمیوں میں اور انتہا پسندی کے اندر ملوث رہا تھا. اور جب کسی معاشرے سے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ختم ہو جاتا ہے، جھوٹ، غیبت، چغلی، قتل، چوری، غبن، ملاوٹ، یہ جتنے بھی بڑے بڑے جرائم ہیں اگر یہ ہو رہے ہوں اور اس کے کوئی منع کرنے والا نہ ہو، جو کرتا تھا لوگ وہ اس کو دیکھ رہے ہوں، تو یہ ایسے ہی ہوتا ہے جیسے کشتی میں سوراخ کر دیا. اب اس کے بعد جو ہے وہ معاشرہ تباہی کی طرف چلا جاتا ہے اور اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہوتا کہ وہ کشتی جو ہے وہ ڈوب جائے. تو بنی اسرائیل کے اندر یہی تھا کہ یہ لوگ حد سے آگے بڑھ گئے تھے اور قتل و غارت گری اور ہر قسم کی برائی کے اندر ملوث تھے اور ان کو کوئی روک نہیں رہا تھا. جو برے کام ہو رہے تھے اس میں ان کو کوئی روکنے والا نہیں تھا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آج تم دیکھتے ہو کہ بنی اسرائیل کی ایک کثیر تعداد جو ہے کافروں و مشرکوں سے دوستی کر رہی ہے. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہ لوگ جو تھے وہ جو قریش کے لوگ تھے، مکہ کے مشرک لوگ تھے، بت پرست، ان کے ساتھ مل گئے تھے. ان کے ساتھ جو ہے وہ برائیوں کے اندر شامل ہو گئے تھے اور ان کا ساتھ دے رہے تھے، ان سے دوستی کر رہے تھے. کیسا برا سامان انہوں نے اپنی جان کے واسطے آگے بھیجا ہے، یعنی آخرت اپنی خراب کر لی ہے. محض تھوڑے سے فائدے کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو نقصان کے اندر ڈال دیا ہے. اللہ ان پر غضبناک ہو گیا اور وہ ہمیشہ ہمیشہ عذاب میں جلنے والے ہیں. اگر وہ اللہ اور نبی پر اور جو کچھ نبی پر اتارا گیا ہے اس پر یقین رکھتے تو کافروں کو اپنا دوست نہیں بناتے، لیکن ان میں ایک کثیر تعداد عادی گناہ گاروں کی تھی، یعنی گناہ کرتے تھے اس کو گناہ ہی نہیں سمجھتے تھے. آج بھی ایسا ہوتا ہے، ہم بہت سارے کام کرتے ہیں اس کو گناہ نہیں سمجھتے، اس کو برائی نہیں سمجھتے کہ برائی ہے، سمجھتے وہ ہو رہا ہے، سب کر رہے ہیں تو میں بھی کر رہا ہوں. وہی حال ان کا ہو گیا تھا. تو اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ جو ہے یہ بنی اسرائیل کے جرائم کی جو سزا ہے وہ بتا رہے ہیں کہ ان کا آخرت میں کیا انجام ہونے والا ہے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہ جہنم کی آگ کے اندر جلیں گے جو کچھ انہوں نے کیا ہے.
اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مسلمانوں کے ساتھ سب سے زیادہ دشمنی کرنے والے یہود اور مشرکین کو پائیں گے۔ یعنی جو لوگ اسلام کو نقصان پہنچا رہے تھے اس میں دو لوگ تھے، ایک تو یہود کی جماعت تھی اور دوسرے یہ بت پرست جو تھے قریش کے، یہ لوگ تھے۔ لیکن ان لوگوں میں ان لوگوں کو مسلمانوں سے دوستی میں آپ قریب تر پائیں گے کہ جو کہتے ہیں ہم نصارہ ہیں۔ اس میں ایک تعداد وہ تھی، نصارہ کے دو گروپ تھے۔ ایک گروپ تو وہ تھا کہ جو یہ سارے جرائم کے اندر ملوث تھا، اور ایک وہ تھا کہ جو تبلیغ کرنے والا تھا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور توریت کو ماننے والا تھا۔ وہ کچھ لوگ تھے تھوڑے سے، تو وہ لوگ مسلمانوں کے ساتھ تھے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ ان کو آپ اپنے قریب پائیں گے، وہ آپ کے ہمدرد ہیں۔ جو کہتے ہیں کہ ہم نصارہ ہیں، وہ ایمان تو نہیں لائے تھے لیکن وہ برائیوں کے اندر ملوث نہیں تھے، اور وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو یہ سمجھتے تھے کہ ہماری کتاب میں جو خوشخبری دی گئی ہے نبی کی، وہ یہی نبی ہے، اور جو دین لے کر آئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سچا دین ہے۔ اگرچہ ایمان نہیں لاتے تھے لیکن اسلام کو اور مسلمانوں کو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان نہیں پہنچا رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ آپ سے ہمدردی کرتے ہیں اور آپ کے قریب ہیں اگرچہ ایمان نہیں لائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان میں عبادت گزار، علم دوست اور تارک الدنیا درویش پائے جاتے ہیں جن میں تکبر نہیں ہے۔ ان میں وہ لوگ تھے جو صاحب علم تھے، علماء تھے، عالم تھے، اور جو اللہ کی عبادت کرنے والے لوگ تھے، وہ سیدھے راستے کے اوپر چل رہے تھے، اور وہ جو ہے اسلام کو پسند کرتے تھے۔ جب وہ اس کلام کو سنتے ہیں جو رسول پر اتارا گیا ہے تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ وہ جب اللہ تعالیٰ کا کلام سنتے تھے تو اس کی حقانیت کی وجہ سے، چونکہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ کلام حق ہے اور سچ ہے، تو ان کے دل کے اوپر اثر ہوتا تھا اور ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے تھے۔ اس کی وجہ یہ کہ انہوں نے پیغام حق کو پہچان لیا ہے، ان کے دل کی آواز ہے کہ اے ہمارے رب، ہم ایمان لے آئے۔ اور ان میں سے کچھ لوگ ایسے تھے کہ وہ جب قرآن کی حقانیت کو دیکھتے تھے تو اللہ کے پیغمبر کے اوپر ایمان لے آئے۔ ہمارے نام، اور وہ یہ کہتے تھے کہ ہمارے نام ان لوگوں میں لکھ دیجئے کہ جو تصدیق کر رہے ہیں، یعنی ہم تورات کو مانتے ہیں، انجیل کو مانتے ہیں، اور اب اس کتاب کی تصدیق کر رہے ہیں کہ یہ وہی کتاب ہے جس کی بشارت توریت اور انجیل میں دی گئی تھی، تو ہمارا نام ان لوگوں میں لکھ لیں۔ اور ہمیں کیا ہوا کہ ہم اللہ پر اور وہ حق بات جو ہمیں پہنچ چکی ہے اس پر ایمان نہ لائیں۔ یعنی جب ہم نے دیکھ لیا ایک نبی اور پیغمبر سامنے موجود ہے، قرآن اتر رہا ہے، اب اس کے باوجود بھی ہم حق بات کو تسلیم نہ کریں اور ایمان نہ لائیں، تو اس سے بڑی بدبختی کیا ہوگی؟ ہم تو یہ آرزو رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہمیں نیک اعمال والوں کی صحبت میں داخل فرمائے گا۔ جو کچھ انہوں نے دعا اور تمنا کی اس قبولیت میں اللہ تعالیٰ انہیں ایسی جنت عطا کرے گا جیسی انہوں نے امید لگائی اور ایمان لے کر آئے اور قرآن کریم کی تصدیق کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر ویسی ہی جنتیں عطا کرنے کا وعدہ کیا کہ جس کی نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور وہ جہاں ہمیشہ رہیں گے۔ اور حسن و خوبی سے اسلام کا کام کرنے والوں کا انجام یہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو نیک لوگوں کا ساتھ دیتا ہے پھر اس کے لیے آخرت میں یہی اجر ہے۔ وہ لوگ جو کفر کرتے رہے اور ہماری آیتوں کو جھٹلاتے رہے، وہی لوگ دوزخ میں رہنے والے ہیں، اور جو کافر ہوں گے، جو اللہ کو جھٹلانے والے لوگ ہوں گے، وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم کے اندر رہیں گے۔ یہاں پر یہ بنی اسرائیل کے جتنے بھی واقعات تھے، پہلے ان کے جرائم بیان کیے، ان کی تاریخ بیان کی، انہوں نے کیا 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 وہ بیان کیے، اور اس کے بعد پھر آخر میں یہ انجام بیان کیا کہ جو اچھے لوگ ہیں ان کا یہ انجام ہے اور جو برے لوگ ہیں ان کا یہ انجام ہے۔ اللہ تعالیٰ آخرت میں ہمیں نیک لوگوں میں اور نیک اعمال کرنے والوں میں اللہ تعالیٰ ہمیں اٹھائے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا
اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد